کالے جادو کی تاریخ میں ایسی کہانیاں ملتی ہیں، کچھ قدیم تہذیبوں میں کالے جادو کے ذریعے نہ صرف لوگوں کو نقصان پہنچانے بلکہ ان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بھی جادوگر یہ والا عمل کرتے تھے، مطلب کالا جادو کرتے تھے۔ اور کافی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کالے جادو کرتے وقت جادوگر کچھ عمل میں غلطی کر دے تو وہ الٹا اس جادوگر کو ہی کالا جادو جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے اور ہارر سیریز کی ایک نئی سٹوری میں آپ لوگوں کا خوش آمدید۔ تو آج کی جو ہماری سٹوری ہے وہ کالے جادو پر بیسڈ ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے میں آپ لوگوں کو کہانی کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب پاکستان اور بھارت کا بٹوارا نہیں ہوا تھا۔ سندھ کے ایک گاؤں میں ایک مشتاق نامی جادوگر رہتا تھا جو کہ کالے جادو کے لیے بہت ہی مشہور تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں ایک برگد کے قدیم درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے سحر انگیز عمل جو تھے وہ کرتا تھا، مطلب کالا جادو کرتا تھا۔ برگد کا یہ درخت صدیوں پرانا تھا جس کے گرد و نواح میں لوگوں کو جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ جو گاؤں کے لوگ تھے اس درخت سے ڈرتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت ہی مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ اس درخت کی طرف چلا جائے۔ درخت کی جڑیں زمین سے باہر نکل کر سانپ کی طرح بل کھا رہی ہوتی تھی اور اس کی شاخیں اتنی گھنی تھیں کہ دن میں بھی وہاں روشنی نہیں پہنچتی تھی، کیونکہ وہ جنگل کے بیچوں بیچ تھا درخت۔ تو اس درخت کے نیچے دن ہو یا رات ہو ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا تھا۔ اور مشتاق کے بارے میں گاؤں میں خوفناک باتیں مشہور تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت چپکے سے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں سے بچوں کو اغوا کرتا اور انہیں اپنے کالے جادو کی طاقت بڑھانے کے لیے شیطان کے لیے قربان کرتا تھا۔ اس بات کو سن کر ہر ماں اپنے بچوں کو شام سے پہلے ہی گھر میں بٹھا لیتی اور انہیں اجازت نہیں دیتی تھیں کہ شام کے بعد وہ گھر سے باہر نکلیں۔ لیکن مشتاق کے خوف کی وجہ سے کوئی بھی کھل کر اس کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ مشتاق کو اس گاؤں سے نکال دیں یا اس کے ساتھ کچھ برا کریں تاکہ وہ کالا جادو چھوڑ دے اور بچوں کو اغوا کرنا چھوڑ دے۔ لیکن جو لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ مشتاق سے ڈرتے تھے، کیونکہ سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ مشتاق انہیں نقصان پہنچائے۔ تو مشتاق کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام حسینہ تھا اور اس کا حسن ہر کسی کو اپنے بس میں کر لیتا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پر اسراریت بھی تھی، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کالا جادو کرتی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں اور سنہری بال رات کی تاریکی میں جیسے مزید اسے بہت زیادہ پیارا بنا دیتے تھے۔ اور مشتاق کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس کی بھی بہت زیادہ گہری آنکھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے، اور اس کے سفید بال جو کہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے اس کے ہو چکے تھے، اور اس کے چہرے پر جھریاں بھی تھیں اور بہت ہی خوفناک لگتا تھا۔ وہ رات کے وقت زیادہ خوفناک لگتا تھا، اور اس کی جو پر اسرار مسکراہٹ تھی وہ دیکھ کر لوگ اس سے بات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ گاؤں کے سب نوجوان حسینہ کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جا کر حسینہ سے کوئی بات کریں، کیونکہ وہ مشتاق سے بھی ڈرتے تھے اور حسینہ کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ وہ بھی اپنے باپ کا اس عمل میں ساتھ دیتی ہے۔ کوئی نہ کوئی بچہ آئے دن اغوا ہو جایا کرتا تھا، اور جب ڈھونڈتے تھے تو اسی برگد کے درخت کے آس پاس ہمیشہ ان کی لاش وہیں پر ملتی تھی۔ سب کا کہنا یہ تھا کہ یہ کام جنات کا ہے، لیکن یہ کام مشتاق کا ہی ہوتا تھا، اور وہ بچوں کو شیطان کے لیے قربان کر دیتا تھا تاکہ مشتاق کا کالا جادو اور طاقتور ہو جائے۔ اور مشتاق کا کالا جادو جو تھا وہ روز بروز طاقتور بھی ہو رہا تھا، لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے پورے گاؤں کو دہلا دیا۔ لوگ مشتاق کی چیخیں سن کر باہر نکلے اور دیکھا کہ برگد کے درخت کے نیچے اس کی لاش پڑی ہے اور اس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور اس کا اپنا سر اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں تھا۔ مشتاق کی اس خوفناک موت نے گاؤں میں ایک عجیب دہشت پھیلا دی۔ لوگ سمجھ نہ سکے کہ یہ موت حادثہ تھی یا کسی جادو کا اثر، یا جادو کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے نہ کرنے پر اس کو شیطان نے ہی مار دیا۔ اور یہ تو بس ایک
پر اسرار موت تھی اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن خوش بھی تھے کہ مشتاق اب مر چکا ہے اور بچے اب اغوا ہونا بند ہو جائیں گے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ کچھ عرصہ کوئی بھی بچہ اغوا نہیں ہوا اور سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے کہ شکر ہے کہ مشتاق سے جان چھوٹ گئی ان لوگوں کی۔ لیکن مشتاق کی جو بیٹی تھی وہ بھی کالا جادو کرتی تھی، لیکن ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا کیونکہ وہ ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ ایک عابد نامی شخص جو ایک 22 سے 23 سال کی عمر کا تھا، ایک لڑکا تھا، وہ اس گاؤں میں اپنے ماموں کے گھر آیا ہوا تھا اور اس کے جو آس پاس کے جو رہنے والے لڑکے تھے جو اس کے دوست بن چکے تھے، کیونکہ عابد یہاں پر اکثر چکر لگایا کرتا تھا، لیکن اسے نہ مشتاق کے بارے میں زیادہ پتا تھا اور نہ برگد کے درخت کے بارے میں زیادہ پتا تھا، اور نہ اسے پتا تھا کہ مشتاق کالا جادو کرتا ہے اور اس کی ایک بیٹی حسینہ ہے جو بھی کالا جادو کرتی ہے۔ تو ایک رات ایسے ہی وہ آوارہ گردی کر رہے تھے، جو لڑکے ہوتے ہیں ہمیشہ آوارہ گردی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو جیسے ہی وہ آوارہ گردی کر رہے تھے اور جنگل کی طرف گئے، تو جب واپس آ رہے تھے تو انہیں مطلب کہ کافی زیادہ دیر ہو گئی، شام ہو گئی، اور آہستہ آہستہ جو تھا وہ اندھیرا پھیلتا چلا گیا، کیونکہ برگد کے درخت کے نیچے ہمیشہ ہی اندھیرا رہتا تھا کیونکہ آس پاس بہت زیادہ درخت تھے۔ جو برگد کا درخت تھا اتنا بڑا تھا کہ سورج کی کوئی بھی کرن اسے چیر نہیں سکتی تھی، اس کے آر پار نہیں ہو سکتی، کیونکہ اتنا زیادہ گھنا درخت تھا اور اس میں جگہ نہیں تھی کہ سورج کی روشنی وہاں سے گزر سکے۔ تو اچھا، اس بات کو چھوڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور عابد نے جب حسینہ کو وہاں پر بیٹھے دیکھا تو وہ اس کے پیار میں پڑ گیا، پہلی نظر میں اسے چاہنے لگا۔ جب اس نے ان دوستوں سے پوچھا اس لڑکی کے بارے میں تو اس کے ایک دوست نے بتایا کہ یہ مشتاق نامی شخص کی بیٹی ہے، جو پچھلے ہی دنوں مطلب کچھ مہینوں پہلے ہی اسی درخت کے نیچے مردہ حالت میں جو ملا تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کالا جادو کرتا تھا۔ تو عابد کو حسینہ پر ترس آنے لگ گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ حسینہ بھی یہاں پر کالا جادو ہی پرفارم کرنے آتی تھی، کیونکہ اب عابد یہاں پر نیا نیا تھا اور اس نے حسینہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور مشتاق کے بارے میں بھی پہلی ہی بار سنا تھا، کیونکہ اس کے گاؤں کے لوگ کسی سے بھی مشتاق کی باتیں نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اس کی بات کرنے پر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہو جائے کسی کالے جادو کا یا جنات کا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ جنات جو ہیں وہ قید بھی ہیں، جن سے وہ اپنا کام کرواتا ہے، جن سے وہ بچے اغوا کرواتا ہے اور پھر ان کی بلی جنات کے ذریعے ہی شیطان کے لیے دیتا ہے۔ تو اس کے دوستوں کے روکنے پر بھی عابد اس برگد کے درخت کے نیچے چلا گیا اور جا کر حسینہ سے باتیں کرنے لگا۔ پہلے تو حسینہ نے اسے کوئی رسپانس نہیں دیا، لیکن اس کی طرف چپ چاپ اور ٹک ٹکی باندھ کر عابد کی طرف دیکھنے لگی حسینہ، لیکن کچھ دیر بعد حسینہ بھی اسے عابد کے ساتھ باتیں کرنے لگیں، اور عابد نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ تمہارے باپ کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، پراسرار موت ہوئی اس کی۔ تو حسینہ بھی اس سے باتیں کرنے لگی، لیکن عابد نے محسوس بالکل بھی نہیں کیا کہ حسینہ بھی یہاں پر کالا جادو کرنے آئی تھی، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے ایک بچے کو قربان کیا تھا شیطان کے لیے اسی درخت کے نیچے۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد عابد کے دوستوں نے عابد کو آواز دی اور عابد وہاں سے چلا گیا، اور حسینہ کو بھی کہہ کر چلا گیا کہ تم اکیلی لڑکی اس درخت کے نیچے مت بیٹھو، کیونکہ رات کا وقت ہے اور کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، تم بھی گھر چلی جاؤ۔ لیکن عابد نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر حسینہ ابھی ایک بچے کو قربان کر کر بیٹھی ہے شیطان کے لیے۔ تو عابد اور اس کے جو دوست تھے وہاں سے کچھ ہی دیر میں چلے گئے۔ حسینہ اب یہاں پر اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتی تھی، اور اس کے باپ کا جو سر تھا ابھی بھی حسینہ کے پاس تھا، اور اسی کے پاس ہی ہمیشہ رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک کپڑے کا ایک تھیلا نما دستہ جو وہ اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتی تھی، اس میں اس کے باپ کا سر ہوا کرتا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ایک نوجوان شخص کا وہ سر کاٹ کر اور اپنے باپ کا سر لگا دے تاکہ اس کا باپ دوبارہ سے زندہ ہو جائے۔ تو ایسے ہی حسینہ اور عابد کی ملاقاتیں بڑھنے لگ گئیں،
اور عابد اور حسینہ جو تھے وہ روزمرہ کی روٹین میں دوبارہ ایک دوسرے سے ملنے لگے اسی برگد کے درخت کے نیچے، کبھی حسینہ کے گھر تو کبھی کسی اور جگہ پر ملنے لگے۔ عابد کو لگتا تھا کہ حسینہ بھی اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گئی ہے، کیونکہ عابد تو حسینہ کے لیے مر مٹا تھا، اس پر فدا ہو گیا تھا، اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگ گیا تھا۔ اور لیکن یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ حسینہ سے ملاقاتیں کر رہا تھا، اس سے پیار بھری باتیں کر رہا تھا، اور اس سے جو ملتا جلتا رہتا تھا وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ایک رات جب حسینہ نے عابد سے کہا کہ تم رات کے آخری پہر، مطلب کہ 2 سے 3 بجے کے بعد جو رات کا وقت ہوتا ہے، تو برگد کے درخت کے پاس آنا، تو عابد ایک دفعہ چونکا ضرور، لیکن وہ اس وقت حسینہ کے جال میں، حسینہ کے پیار میں پڑ چکا تھا اور اسے کچھ نہیں نظر آتا تھا، کیونکہ اس کے دوست بھی اسے روکتے تھے کہ حسینہ سے زیادہ تعلقات مت بڑھائے، کیونکہ وہ بھی کالا جادو کرتی ہے اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ لیکن عابد تھا کہ کسی کی بات ماننے پر راضی نہیں تھا۔ تو ہوا ایسا کہ وہ رات کے آخری پہر حسینہ سے جا کر ملنے لگا، لیکن جانے سے پہلے اس نے اپنے ایک دوست جس کا نام اصغر تھا اسے بتا دیا کہ میں آج رات حسینہ سے ملنے جا رہا ہوں اس وقت، مطلب جو بھی وقت تھا اس نے بتا دیا اصغر کو۔ لیکن جو اصغر تھا وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا، اور جب رات کا وہ پہر آیا تو اصغر بھی اپنے گھر سے نکلا اور یہاں پر عابد بھی اپنے گھر سے نکلا۔ تو رستے میں اصغر نے عابد کو بہت دفعہ روکنے کی کوشش کی کہ یار تم مت جا، کیونکہ حسینہ بہت برا کر سکتی ہے تمہارے ساتھ، اور یہ رات کا وہی پہر ہے جب اس کا باپ یہاں پر کالا جادو کرتا تھا، اور اسی وقت ہی وہ کالا جادو کرتا تھا، اور اسی وقت ہی وہ اپنے بچوں کی بلی دیتا تھا جو وہ اغوا کر لاتا تھا اپنے کالے جادو کے لیے۔ عابد جو تھا وہ پیار میں پاگل تھا، تو اس نے اصغر کی ایک بات نہیں سنی اور وہ جنگل میں چلا گیا اسی برگد کے درخت کے نیچے۔ تو جب وہ جنگل میں پہنچا تو اسے اسی برگد کے درخت کے نیچے حسینہ نظر آئی، جو کہ آگ کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی، اور پھر اسی برگد کے درخت کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ کبھی وہ آگ کے گرد چکر لگاتی تو کبھی وہ برگد کے درخت کے ارد گرد چکر لگاتی۔ تو عابد کو پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئی اور وہ حسینہ سے ملنے اس درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ تو حسینہ نے اس پر آتے ہی کوئی منتر وغیرہ پھونکے، جس سے وہ عابد بھی اس درخت کے ارد گرد چکر لگاتا تو کبھی آگ کے ارد گرد چکر لگاتا۔ تو جو اصغر تھا اس نے پورے گاؤں کے لوگوں کو جگا دیا تھا، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج جو پورے چاند کی رات ہے تو حسینہ عابد کے ساتھ لازمی ہی کچھ غلط کرے گی، اور اس کے ساتھ جو بھی کالا جادو ہے وہ پرفارم کرے گی، شاید اسے مار بھی دے۔ وہ اصغر یہ بات جانتا تھا کیونکہ وہ اسی گاؤں کا رہائشی تھا، اور وہ مشتاق کی ساری باتیں جانتا تھا، اور حسینہ کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ بھی جانتا تھا۔ تو وہ پورے گاؤں کے لوگوں کو لے کر اس جنگل میں چلا گیا اور اسی درخت کے نیچے چلا گیا۔ جب گاؤں والوں نے یہ سب واقعہ دیکھا کہ عابد بھی حسینہ کے ساتھ کبھی آگ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے تو اسی درخت کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے کبھی، تو اصغر نے بہت تیز آواز لگائی عابد کو کہ عابد عابد عابد، اسے کافی دفعہ آواز لگائی، لیکن عابد جو تھا وہ اس وقت انہیں سن نہیں سکا، کیونکہ جو وہاں پر بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں بھی آنے لگ گئی تھیں، لیکن وہ زیادہ تیز چیخیں نہیں تھی کہ پورے گاؤں تک آواز جا سکے، لیکن وہ جو درخت کے آس پاس لوگ موجود تھے وہ بالکل کلیئرلی وہ آوازیں سن سکتے تھے۔ اس وقت لوگ بھاگ کر گئے اور عابد کو انہوں نے جو حسینہ کے وش سے نکالا، اس کے بس سے نکالا، لیکن جو عابد تھا وہ پھر بھی لوگوں کے ساتھ لڑنے لگ گیا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، مجھے مت روکو، کیونکہ وہ اس وقت کالے جادو کے بس میں ہو چکا تھا۔ تب گاؤں والوں نے عابد کو زبردستی آگ سے دور کیا اور اس درخت سے دور کیا۔ تو جب وہ کافی زیادہ دور چلے گئے اس درخت سے تو عابد کو لے کر چند لوگ، تو عابد کو دوبارہ سے ہوش آیا کہ
وہ کیا حرکت کر رہا تھا، اسے محسوس ہوا کہ حسینہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور حسینہ بھی کالا جادو پرفارم کرتی ہے، اور وہ عابد کو اس وقت قربان کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اپنے باپ کو وہ دوبارہ سے زندہ کر سکے، مشتاق کو وہ دوبارہ سے زندہ کر سکے۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، حسینہ کو اسی آگ کے اندر پھینک دیا، کیونکہ آگ بہت زیادہ تیز تھی تو حسینہ اسی آگ میں جل کر مر گئی۔ لیکن جو عابد تھا وہ بھی بہت زیادہ زور سے رو رہا تھا اور روک رہا تھا لوگوں کو کہ حسینہ کو مت مارو، اسے آگ میں مت دھکیلو، لیکن لوگوں نے ایک نہیں سنی اور حسینہ کو زندہ ہی جلا دیا۔ لیکن کہانی یہاں پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو ہوا یہ کہ جو عابد تھا وہ گلیوں میں پھرنے لگ گیا، پورا دن کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور آہستہ آہستہ اس کی جو دماغی حالت تھی وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتی گئی، اور وہ پاگل ہوتا گیا۔ اور چند دن کے بعد اسی برگد کے درخت کے نیچے عابد اسی حالت میں ملا جس طرح مشتاق لوگوں کو ملا تھا، اسی حالت میں، اور عابد کا جو سر تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا، اور خون جو تھا وہ زمین پر بہہ رہا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جو اس کا خون ہے وہ اس برگد کے درخت کو، جس طرح ہم درختوں کو پانی دیتے ہیں، وہ خون اسی طرح برگد کی جڑوں میں جا رہا تھا۔ تو ابھی بھی لوگ اس برگد کے درخت کے نیچے ابھی بھی نہیں جاتے، اور ابھی بھی وہ درخت اسی گاؤں میں موجود ہے، اور مشہور ہے کہ اکثر لوگوں کو وہاں پر حسینہ کے ہنسنے کی آوازیں، اور عابد کے رونے کی آوازیں، اور مشتاق کے بھی ہنسنے کی آوازیں ابھی تک لوگوں کو آتی ہیں، اور بہت سی آوازیں بھی آتی ہیں جو کہ غیر معمولی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ تو لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور لازمی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور لازمی کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یار بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی نوائز ہوگی کیونکہ میرے پاس ابھی پورے ایکوپمنٹس نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد لے لیں گے۔ تو لازمی سے کمنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، لائک کیجئے گا ویڈیو کو، اور انشاءاللہ ایسی مزے کی ویڈیوز میں آپ کو، ایسی مزے کی کہانیاں اور ایسی مزے کی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔